الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم. انتہائی عزت اور احترام کے لائق حاضرین و ناظرین، حمد و تعالیٰ کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ نبیوں کے تاجدار، امت کے غم گسار، انسانیت کے محسن، سیدہ کے بابا، حسنین کے نانا، مظہر جمال خدا، صاحب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طیب اور طاہر بارگاہ میں ہر آدمی اپنی اپنی طرف سے سلام اور درود کا تحفہ پیش فرمائے. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المسلمین. صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین. حاضرین محترم، جمعۃ المبارک کے ان لمحات میں یہ ناچیز بھی حاضر ہے، آپ احباب بھی تشریف فرما ہے، جن لمحات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے اور جو اس سے مانگا جائے وہ عطا بھی فرماتا ہے. سبحان اللہ. جمعۃ المبارک کے بارے میں چرند اور پرند بھی ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ آج بڑا عمدہ دن ہے. چرند اور پرند یہ ایک دوسرے کو جمعے کے دن بتاتے ہیں کہ آج بڑا عمدہ دن ہے. سوچ رہا تھا کہ پرندے آپس میں بتاتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک ہے، آج بڑا عمدہ دن ہے. چرند کے بارے میں کہ وہ بھی آپس میں بتاتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے. پرندے وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے. دوسری مخلوق ایک دوسرے کو خبر دیتی ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے. اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکہ دے رکھا ہے؟ تجھے سمجھ نہیں آ رہی. چرند اور پرند تو ایک دوسرے کو یہ بتاتے ہیں کہ آج جمعہ ہے، بابرکت دن ہے، عمدہ دن ہے، تجھ پر تو جمعہ فرض ہے. اس لیے جمعے کا دن بڑا عمدہ دن ہے. حضور نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کہا ہے. جمعے کو حضور نے مسلمانوں کے لیے عید کہا ہے. عید کا مطلب ہے خوشی، یعنی یہ خوشی کا دن ہے.
اور انسان کو اس دن اللہ تعالیٰ بلا شرط بخشش عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو سارے دنیا کے کام چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائیں، اور اس کا وعدہ ہے کہ اگر جمعہ ادا کرو گے تو جمعے کے بعد میں اپنا فضل تمہارے درمیان تقسیم کروں گا، رزق تقسیم کروں گا، فضل تقسیم کروں گا۔ اس لیے جہاں تک آواز جا رہی ہے ہم ادب سے گزارش کر سکتے ہیں، انتہائی ادب سے یہ مسلمانوں تک آواز پہنچا سکتے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے تو پھر سارے کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آنے کا حکم ہے، اور جو آتا ہے اسے فضل بھی مل جاتا ہے، اسے رزق بھی مل جاتا ہے۔ آج اتفاق ہے بڑا خوبصورت کہ آج کا جو دن ہے یہ 13 رجب شریف کا دن ہے۔ گزشتہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک ہوتی ہے کسی مہینے کی فضیلت کہ اس میں روزے رکھو، اس میں نوافل پڑھو، اس میں فلاں چیز کرو، فلاں کام کرو، یہ فضیلت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی مہینے کا تاریخی تناسب، تاریخی حوالہ کہ اس مہینے کے دامن میں مسلمانوں کی تاریخ میں کیا کیا ہوا ہے۔ اگر آدمی کسی مہینے یا کسی دن کے تاریخی تناسب کو سمجھ لے، اسے اپنا دین، اپنے بزرگ، اپنے اسلاف، اپنی تہذیب، اپنا ورثہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہم 13 رجب المرجب یعنی رجب شریف کی 13 تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو داماد رسول، نفس رسول، زوج بطول، صاحب اسرار، حیدر کرار، علی المرتضی، صاحب سلفقار، قوت پروردگار، شیر خدا، حیدر و غضنفر، علی المرتضی کائنات میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ جس ہستی کا دن ہوتا ہے جو اس کی شان ہوتی ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر ہم کرتے رہے۔ رجب میں چونکہ 13 تاریخ کو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت کا دن ہے، پیدائش کا دن ہے، کائنات میں تشریف لانے کا دن ہے، اور اتفاق سے جمعہ بھی ہے۔ اتفاق سے دن بھی جمعے کا ہے، تاریخ بھی 13 ہے، ان کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اس لیے ہم آج جمعہ کے موقع پر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کو، عالی مرتبت شخصیت کو خیرات بھی پیش کریں گے، ان کا ذکر بھی کریں گے، ان کی باتیں بھی کریں گے، ان کی ذات کا بھی ذکر چلے گا، اور اس نیت سے کریں گے کہ اللہ نیک بندوں کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا کہ جب نیک لوگوں کا تم ذکر کرتے ہو نا، اللہ ان کے ذکر کی برکت سے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اندازہ کریں کوئی آدمی نیک ہے، آپ اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی ذکر کی برکت سے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو امام المتقین، سلطان الاولیاء، اللہ اکبر، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ متقین کے امام ہیں، اولیاء کے سردار ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الاولیاء ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور مقام عطا کیا ہے کہ اس وقت تک کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک علی المرتضی کی بارگاہ سے اسے اذن نہیں ملتا۔ ولی سے مراد ہے اللہ کے قرب والا، ولی سے مراد ہے اللہ کے نزدیک ہونے والا، ولی سے مراد ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول
المنظور، جس کی سیرت، جس کا کردار، جس کے کارنامے، جس کی نشست و برخاست، جس کی زندگی، جس کے ہر پہلو جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، اور میرے اور آپ کے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رشتے میں ویسے بھائی لگتے ہیں، لیکن جب مدینہ شریف ہجرت فرما کر گئے تو رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ان کو پھر اپنا بھائی قرار دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں جا کر مہاجرین کی سیٹنگ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار، بات سمجھ آ رہی، ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا، یعنی تاکہ مہاجر جو ہے نا ہجرت کر کے جو آیا ہے اس کے تمام مسائل حل ہو سکے، اس کی مشکلات میں کمی آ سکے، اس کے ایشوز کم ہو سکے، پرابلمز کم ہوں، وہ سیٹنگ ہو سکے۔ تو اس حوالے سے حضور نے کام کیا جس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ مواخات مدینہ کا مطلب ہے آپس میں بھائی بھائی بنانا، یعنی یہ نہیں کہ ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، دوسرا بھی پہلے کا بھائی ہے، یعنی مواخات کے لفظی ترجمے پر آپ غور کریں پھر یہ بات سمجھ آتی ہے، یعنی دونوں آپس میں بھائی لگتے ہیں، یہ نہیں کہ مہاجر کو بھائی بنا دیا تو انصار بھائی نہیں لگتا، فرمایا انصار بھی تمہارا بھائی ہے، مہاجر کو کہا تم انصار کے بھائی ہو، رشتے مقرر کر دیے، ایک صحابی کو دیا دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر دیا، فرمایا تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہارا اخوت کا رشتہ ہے۔ یہ جو رشتہ اخوت ہے نا، بھائی بنانا، بھائی جو ہے نا یہ بڑا رشتہ ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو نا کہ اللہ سے نبوت ملی ہے تو ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے میرا بھائی بھی مددگار چاہیے نا۔ بھائی کا رشتہ بڑا معتبر رشتہ ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے، بھائی کے رشتے کا مقام اور مرتبہ پتہ چل جائے کہ اس کے اندر جو روک، جو مدد، جو صدوت، جو ہیلا اور جو لاجک دین اسلام نے مقرر کی ہے، اگر وہ سمجھ آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی کا رشتہ کتنا اہم ہے۔ آج سوسائٹی میں اس رشتے کو کمزور سمجھا جاتا ہے اور بہت بڑی سازش ہے مسلمان کی سوسائٹی کو کمزور کرنے کی کہ بھائی بھائی سے لڑتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑایا جاتا ہے۔ اس میں مختلف فیکٹرز ہیں، بعض دفعہ بھائی کی ناانصافی کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے، بعض دفعہ بیرونی آنے والی طاقتوں کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے، بعض دفعہ معاملہ فہمی نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، بعض دفعہ سازشی لوگ بیچ میں آ کر اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے تم آپس میں بھائی بھائی اور اخوت کے رشتے کو اسلام نے بڑا پسند کیا ہے، اس کو بحال رکھنا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ نے مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، جتنے مہاجر تھے نا سب کو انصار کا بھائی بنا دیا، صرف حضرت علی باقی رہ گئے، اللہ آپ کو کسی کا بھائی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ان کو بھی بھائی بنا دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو بھائی بنا دیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی کو صاحب حیات کو بھائی بنا دیا۔ یہ سیٹنگ کر دی، بڑے بڑے صحابہ کے نام دیے، آپ فلاں کے بھائی ہیں، آپ فلاں کے بھائی ہیں، آپ فلاں کے بھائی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران کھڑے تھے، بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ آپ رو پڑے، آپ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، آپ کی آنکھوں میں پانی آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی حیران بھی کھڑے ہیں اور آنکھوں کے اندر پانی بھی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بتاؤ یار یہ تمہاری آنکھوں میں پانی کیوں ہے اور حیران کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک رشتہ قائم کیا ہے، مواخات قائم کی ہے، ایک مہاجر اور ایک انصار کو
بھائی بنا دیا ہے، سارا عمل مکمل ہو چکا ہے، صرف میں تنہا رہ گیا ہوں، تو رسول اکرم نبی رحمت تاجدار کائنات آپ نے ارشاد فرمایا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میں نے آپ کو اپنا بھائی دنیا میں بھی بنایا ہے اور آخرت میں بھی بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ یعنی یہ بات سمجھ سے تعلق رکھتی ہے۔ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی یاد گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، میں نے تمہیں دنیا میں بھی اپنا بھائی بنایا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور کمال ادب کی بات ہے یار، یہ سیکھنے والی باتیں ہیں۔ ہم صرف ایک واقعہ لیتے ہیں، سرسری طور پہ طائرانہ طور پہ اس سے گزر جاتے ہیں، سیکھتے نہیں۔ حضور نے اپنی پاک زبان سے فرمایا علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت۔ لیکن حضرت علی کی بات دیکھو، کمال ادب دیکھو، ساری زندگی حضور کو بھائی نہیں کہا۔ کیا بات، حضور نے لگتے بھی بھائی ہیں، لگتے بھی رشتے میں بھی بھائی لگتے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور نے ان کو پالا بھی ہے اور بھائی کہا بھی ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال ادب دیکھو، اخلاقیات کا جہان آباد کر گئے، ساری زندگی رسول اکرم کو اپنا بھائی نہیں کہا، جب بھی کہا اللہ کا رسول کہا۔ کیا بات، کیا کہا ہے اللہ کا؟ بتا دیا نا کہ مقام اور مرتبے میں جو فرق ہوتا ہے اس کو کس طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اولاد علی نے بھی اس کو ذہن میں رکھا۔ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں بڑی سمجھ سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی اولاد نے بھی اس بات کو ذہن میں رکھا ہے کہ مراتب کا فرق ہوتا ہے، درجات کا فرق ہوتا ہے، رشتوں کے چھوٹے اور بڑے ہونے کا جو فرق ہوتا ہے، علم، زہد، تقوی، نسب اور دیگر جو چیزیں ان کا جو فرق ہوتا ہے، دانا لوگ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے وہ فرق جانے نہیں دیتے، اس کو قائم رکھتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، مطالعہ کرنے والوں کو پتا چلے کہ دردوں کا فرق کس طرح رکھا جاتا ہے۔ اب توجہ سے سننا بات، حضرت امام حسین کے ایک بھائی کا نام ہے حضرت عباس غازی علم بردار، بھائی ہیں امام حسین کے، حضرت عباس غازی آپ بھائی ہیں حضرت امام حسین کے، لیکن ساری زندگی حضرت عباس نے امام حسین کو بھائی نہیں کہا، ہے بھائی، ساری زندگی بھائی نہیں کہا۔ کیا کہتے تھے پھر؟ لگتے رشتے میں بھائی ہیں ہی بھائی، حضرت علی کی دونوں اولاد ہے، لیکن بھائی نہیں کہا۔ کیوں؟ جب بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کو پکارا ہے اپنا آقا اور مولا کہہ کر پکارا، اپنا آقا اور مولا کہہ کر پکارا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ہمیں ہمارے لیے مثالیں قائم کی جا رہی ہیں، ہمیں یہ درس کیا جا رہا ہے کہ معاشرتی زندگی میں اگر کہ آپس میں آپ کے رشتے بھی ہوں، لیکن یہ نبی کے گھر والوں سے سیکھ لو، یہ علی المرتضیٰ سے سیکھ لو، یہ سید الشہداء حضرت حسین سے سیکھ لو، یہ حضرت عباس سے سیکھ لو کہ اگر سوسائٹی کے اندر معاشرت کو مضبوط کرنا ہو تو اخلاق کا یہ لیول قائم کرنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جو میں بات عرض کر رہا ہوں؟ وہ بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حضرت علی کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن رشتے نبھانے کے رنگ نہیں سیکھتے۔ ہم ان کا ذکر تو کرتے ہیں، بلانے کا انداز نہیں آتا۔ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ان کی دی ہوئی معاشرت نہیں سیکھتے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، آپ نے توجہ سے سننی ہے، جو ہمیں رنگ دیا ہے نا سوسائٹی کو، یہ عنوان نہیں چھیڑے جاتے،
جس ٹاپک پہ میں آپ کو لے کر آتا ہوں نا، جمعے کے اندر لوگ یہ بیان نہیں کرتے، بس لیتے ہیں ایک واقعہ کو کہانی کے طور پہ بیان کرتے ہیں، آگے گزر جاتے ہیں۔ یہ سب بیان کرتے ہیں کہ فتح خیبر کے دن جب خیبر فتح نہیں ہوتا تھا، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا سبحان اللہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا فرمائے، جس کے ہاتھ پر اللہ فتح۔ ابھی جھنڈا دینے کا اعلان کیا ہے، فرمایا کل جھنڈا میں اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہو۔ پتا چلا نبی وہ ہوتا ہے جسے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ میں باطل سے ٹکرایا ہوں، فتح کا سبب کون بنے، فتح کا سبب کون، جھنڈا اٹھائے گا تو فتح کے راستے ہموار ہوگی، کون میدان میں کودے گا تو دشمن نیست و نابود ہوگا۔ نبی کو یہ علم، یہ اپروچ، یہ رسائی اللہ نے عطا کی ہوتی ہے کہ حضور کو علم ہوتا تھا کہ یہ کام کل ہوگا، یہ پرسوں ہوگا، یہ ترسوں ہوگا۔ فرمایا کل میں جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ کل آیا۔ اب ظاہر ہے یہ کریڈٹ ہے، یہ آنر ہے، یہ اعزاز ہے، یہ سعادت ہے کہ جھنڈا ملے اور پھر فتح بھی نصیب ہو۔ صحابہ دعائیں کرتے رہے، رات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعائیں کرتے رہے کہ سورج طلوع ہو، سویرا نکلے، کل آئے تو شاید میرا نام آ جائے۔ کسی کو اپنی صداقت پر، کسی کو عدالت پر، کسی کو حیا پر، کسی کو وفا پر، سارے ناز تھے، انہیں بھی چاہیے۔ لیکن جب کل آیا نا تو حضور نے فرمایا علی کہاں ہے، علی آئینہ، علی علی کہاں ہے؟ کہا جی ان کی آنکھیں خراب ہیں، آشوب چشم، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، ککرے ہیں ان کی آنکھوں میں، پانی بہتا ہے۔ وایا اللہ بلاؤ علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، حضور نے فرمایا علی یا رسول اللہ ہوں ادھر ہی، آنکھیں دکھتی تھی نا تو ہٹا تھا۔ فرمایا میرے ہوتے ہوئے آپ کی آنکھیں دکھیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، اپنا لعاب دہن لگایا اور حضرت علی کی آنکھوں پہ تو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ ہمارے جملوں پر غور کیا کریں، ہم کہتے ہیں اللہ نے شفا عطا کر دی، لعاب دہن لگانے والے حضور ہیں، دوائی تجویز کرنے والے حضور ہیں کہ جی اپنا لعاب دہن انگلی سے لگایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ فرمایا علی کو جو میں نے کل کہا تھا نا کہ جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جس پر اللہ کل فتح دے۔ حضور کو یہ بھی پتا تھا نا کل فتح ہو جائے گی، یہ بھی پتا تھا جھنڈا کس کو دوں گا تو فتح ہو۔ اب میں جو مسئلہ آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں جھنڈے کا رنگ کیا تھا اور جھنڈا کس کا تھا؟ سبحان اللہ۔ جھنڈے کا رنگ کیا تھا؟ علی کے جھنڈے کا رنگ کیا تھا؟ علی کو جو جھنڈا میرے مصطفیٰ نے دیا ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ بات ہے نا، بات ذہن میں اترتی ہے نا۔ حضور نے حضرت علی کو جھنڈا دیا ہے اور خیبر میں بھی وہ جھنڈا دیا ہے اور میدان محشر میں بھی حضور علی کو جھنڈا دے گی۔ میدان محشر میں بھی حضور اپنا جھنڈا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کریں گے۔ میں آپ کے ذہنوں کو جمعہ المبارک کے موقع پر جوڑنا چاہتا ہوں اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جھنڈا عطا کیا خیبر کے موقع پر۔ جھنڈے کا رنگ کیا تھا پتا ہونا چاہیے، اگر آدمی دیکھے تو پتا چل جاتا ہے نا کہ رنگ کیا تھا۔ اور وہ جھنڈا حضور کو کس نے دیا تھا؟ حضور کو
کس نے دیا کس نے دیا تھا اور اس کا رنگ کیا تھا؟ اگر یہ دو باتیں آپ کے علم میں آ جائیں تو مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولیے مسئلہ حل ہوگا کہ حضور کو وہ جھنڈا کس نے دیا تھا جو علی کو دیا جا رہا ہے اور جھنڈے کا رنگ کیا تھا؟ اچھا یہ بتائیں کہ کریٹیکل وے پہ سوچنا چاہیے یا نہیں، تنقیدی جائزہ دینا چاہیے یا نہیں، اس طرح کے سوال اٹھانے چاہیے یا نہیں، اس طرح کی فکر پیدا کرنی چاہیے۔ بھائی جھنڈے کی بات ہے، خیبر کے موقع پہ جھنڈا سرکار نے حضرت علی شیر خدا کو عطا کیا، لابے دہن لگایا، آنکھیں درست کی، جھنڈا دیا، جھنڈے کا رنگ کیا تھا اور حضور کو جھنڈے کا کپڑا کس نے دیا تھا؟ پتا ہونا چاہیے کہ لاجا کو سبحان اللہ ایسا مانا جسے اسے نہ ہو جائے ہو سکتا ہے۔ میں 3-4 دن تو بخار ہے لیکن جذبات دے میں پہلے انکار کرنا آپ صاحب خون کی تیسے میں پھر بردہ پروگرام ملتوی کیتا ہے، میں پھر انہوں نے دسیا بھی لالے رفیق راہ دی دعا کر دی، میں پھر میرے پتا سی میں کہ وہ سارے معاملات تے سخت بخار دیا لیکن اے محبت کے جذبات سیکھو یار، سیکھو ان باتوں کو۔ وہ جو حضور کو کپڑا ملا تھا نا جھنڈے کا، وہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا دوپٹہ تھا۔ کیا بات، اس کا دوپٹہ تھا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کا دوپٹہ تھا۔ حضور نے اس کو پھاڑ کر جھنڈا بنایا اور دیا کس کو؟ رنگ سفید، رنگ علی کو جو جھنڈا ملا ہے اس کا رنگ۔ اور ایک اور بات کروں اگر آپ سیکھنا چاہیں، آج بھی روضہ حسین میں جو جھنڈا ہے سرخ ہے، سرخ۔ آپ جائیں گوگل پہ، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ گوگل پہ جائیں گے پڑھے لکھے نوجوان اور لکھیں روضہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا روضہ سید الشہداء اور کلک کریں حضرت امام علی مقام امام حسین سید الشہداء علی کے نور نظر کا مزار سامنے آئے گا اور قیامت تک وہ پرچم سرخ رنگ میں آپ کو لہراتا نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ جائیں یار یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں حضرت امام حسین کا روزہ لکھیں نا، اپنے اینڈرائڈ پہ لکھیں، نیٹ پہ لکھیں، موبائل پہ لکھیں۔ جیسے ہی حضرت امام حسین کا روزہ سامنے آئے گا لائیو دیکھیں آپ، اور میں تعداد بتا سکتا ہوں کہ امام حسین کے روزے پر اس سال کتنے لوگ جمع ہوئے تھے، اور 2017 میں میں نے 7 میں نے پہلی بار دیکھا تھا لائیو، اور اس وقت کتنے لوگ تھے۔ میں ہر سال دیکھتا ہوں کہ 10 محرم کو امام حسین کے روزے پر کتنے لوگ حاضر ہیں اور کون سا پرچم لہراتا نظر آتا ہے۔ آپ اس کو سرچ کریں، لائیو دیکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے انور پر آپ کے مزار پر انوار کے اوپر آپ کو جو جھنڈا نظر آئے گا، رنگ بولے رنگ، حسین کا جھنڈا کس رنگ کا ہوا اور علی المرتضیٰ کا جھنڈا کس رنگ کا ہوا، اور وہ کس کا دوپٹہ تھا جس کو حضور نے پھاڑ کر جھنڈا بنایا؟ وہ دوپٹہ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ مطلب کیا؟ مطلب کیا تھا؟ کیوں ایسا کیا گیا کہ حضرت عائشہ کے دوپٹے کا جھنڈا بنا کر کیوں دیا گیا؟ نہیں سمجھ آتی، تھوڑا سا گہرائی میں اترو۔ مطلب یہ تھا کہ عائشہ کی عزت کا دفاع بھی علی کے ہاتھ میں ہے۔ عائشہ کے وقار، عصمت، عفت اور سٹیٹس اور شخصیت اور پرسنالٹی
اس کا دفاع بھی علی المرتضیٰ جیسے لوگ کریں گے. کیا بات. تو حضور نے جھنڈا دیا اور فتح ہو. اور آپ کہلائے فاتح خیبر. کیا کہلائے؟ فاتح خیبر. آپ کا یہ لقب ہے اور پوری نسل انسانی میں صرف یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے جو میں آپ بیان کرنے لگوں آگے. وہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ کعبہ میں پیدا ہونا اور مسجد میں شہید ہونا. کعبہ میں پیدا ہونا اور مسجد میں شہید ہونا پوری نسل انسانی پہلے انسان سے لے کر آخر تک یہ اعزاز کسی کو نہیں ملے گا. جس کا حصہ تھا وہ دے گیا. اور بڑی توجہ سے بات سننا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اب تک صدیاں گزر گئی. توجہ ہے. ہم کوئی افسانوی رنگ بھر کر آپ کو لوٹنا نہیں چاہتے. ہم آپ کو علم دینا چاہتے ہیں, نالج دینا چاہتے ہیں. آج بھی کعبہ کی دیوار کے اندر وہ دراڑ, وہ لائن اور لکیر موجود ہے جو پھٹی تھی اور پڑی تھی. اور حضرت امی علی کی امی حضرت فاطمہ اندر داخل ہوئی تھی اور حضرت علی پیدا ہوئے تھے. صدیاں گزرنے کے بعد سونے کے غلاف چڑھائے جاتے ہیں لیکن اس دیوار کی اس لکیر کو پر نہیں کیا جا سکتا تاکہ قیامت تک لوگ آتے رہیں, کعبہ دیکھتے رہیں, اس لکیر کو دیکھ کر کہتے رہیں علی کعبے میں پیدا ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ دیکھیں سمجھ سے باتیں طلب. عربوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, بولیے, سونے کے غلاف چڑھاتے ہیں ہر سال لیکن وہ لکیر پر نہیں کر سکے. کرتے ہیں, ہوتی نہیں. بڑی دفعہ یہ میرے پاس وہ پوری تاریخ ہے کہ کس نے یہ کوشش کی لیکن وہ دراڑ مکمل ہوتی نہیں. وہ بول کر بتاتی رہے گی کیا بات کہ یہاں سے دیوار پھٹی تھی, حضرت علی کی امی جان اندر داخل ہوئی تھی اور علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے تھے اور مسجد میں شہادت. بڑی خوبصورت بات کہوں گا, آپ نے توجہ رکھی. جس رات آخری جو آپ کی رات تھی نا حضرت علی, تو 2 کمروں پر مشتمل گھر تھا حضرت علی کا. مسجد کے ساتھ ہی 2 کمرے تھے, مسجد کے ساتھ 2 کمرے تھے. وہ رہائش تھی کوفہ کے اندر. کوفہ کے اندر وہاں آپ رہتے تھے. جب رات کا کچھ حصہ گزرا نا تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے نکلے اور مسجد میں انٹر ہوئے. جس طرح یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک کے حجرے سے مسجد کی طرف وہ دروازہ کھلتا تھا. بڑے سے آباد کے دروازے کھلتے تھے مسجد کی طرف, لیکن حضور نے بند کروا دیے. حضور نے بند کروا دیے. صرف ایک صحابی کا دروازہ کھلا رہا ہے مسجد نبی کی طرف, اور آج بھی وہ کھلا ہے. وہ دروازہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. سبحان اللہ. وہ دروازہ حضرت ابو بکر صدیق کا, خوفا کہتے ہیں عربی میں اس کو, خوفا. آج بھی وہ کھلا ہے, آج بھی وہ کھلا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ ہے کسی کی ضرورت بند کرے نہیں کر سکتے. رسول اللہ فرما گئے کہ ابو بکر کا کھلا رہے دروازہ. آج بھی مسجد کی طرف وہ دروازہ. کوفے کی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. یہ اسلوب, یہ طرز, یہ سٹائل, یہ انداز بڑا گہرا تھا. مسجد میں دروازہ کھلتا. وہ حضرت علی مسجد میں آئے. آخری رات جو تھی نا حضرت علی, باتیں سیکھنے سے تعلق رکھتی. آخری جو رات تھی نا آپ مسجد میں آئے اور آپ نے مسجد میں آ کر نا بے تابی سے گھومنا شروع کر دیا. مسجد ہے, آخری رات ہے. یہ تو علم نہیں تھا
کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ تو تقدیر کا معاملہ ہے، لیکن رات کا کچھ اس طرح حصہ گزرا اور آپ مسجد میں آئے، آپ نے حجرے سے نکل کر اور آپ نے آ کر نا مسجد میں بےتابی سے چہلنا شروع کر دیا، تو آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم نے دیکھا کہ ابا جان اٹھے ہیں اور بےتابی سے گئے، ابا جان کیا بات ہے؟ تو ہاں بیٹی چلی جاؤ، کوئی بات نہیں، بس مدینے کی یاد آ رہی ہے، مدینے کی یاد۔ کوفہ میں تھے، کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، میری بے قراری کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں اٹھا ہوں اور مسجد میں آ گیا ہوں اور چہل پہل کر رہا ہوں، بےتابی سے چل رہا ہوں، اور کوئی وجہ نہیں، بس حضور کا شعر، نبی پاک کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ سرکار بلا رہے ہیں، سرکار ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جب فجر کا وقت ہوا نا، تو آخری رات فجر کی اذان خود شیر خدا نے دی، آخری اذان خود دی۔ میں کہتا ہوں حیدری کا نعرہ لگانے والے ملنگو دیکھو تو صحیح، علی کی تو آخری رات بھی اذان میں گزری ہے، اس لیے ہم سختی سے پیغام دیتے ہیں کہ دین میں اس ملنگی کا کوئی تصور نہیں جو ملنگی تم لے کر آتے ہو، دین میں یہ تصور ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی زندگی کی آخری رات ہے، اور مینارے کے اوپر چڑھ کر خود حضرت علی شیر خدا نے فجر کی اذان کی، کیا بات۔ اور اس کے بعد آپ نیچے اترے، میری طرف دیکھیں گے بات سمجھ آئے، آپ نیچے اترے، اسے کہتے ہیں اس مینارے کو جس پر اذان کی جاتی ہے میزانہ، کیا کہتے ہیں؟ میزانہ، اذان والی جگہ بنائی جاتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں میزانہ، اذان کی جگہ، اس میں ظرف ہے میزانہ، اذان کی جگہ جہاں اذان کی جاتی تھی، حضرت علی اس مینارے پر چڑھے، اذان کی، میں تصور میں ڈھوب کر کبھی نظارہ کرتا ہوں، کیا بات ہوگی، کیا بات ہوگی، باطل کے میدانوں میں للکارنے والا علی آج زندگی کی آخری رات میں مینارے پہ چڑھ کر پکار رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان دی، آپ نیچے آ گئے، توجہ یا آپ نیچے آ گئے، سٹائل تو دیکھیں آپ شیر خدا کا، طرز تو دیکھیں علی المرتضیٰ کی، داماد رسول کا انداز زندگی تو دیکھیں، اذان دی اور آپ نیچے آ گئے، اور آپ کوفے کی گلیوں میں نکل گئے، اور کوفے کی گلیوں میں نکل کر آپ یہ فرما رہے تھے، الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، اے لوگو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، نماز ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ علی المرتضیٰ کا سٹائل دیکھو، اذان دے کر امیر المومنین، نفس رسول، داماد رسول گلی گلی پکار رہے ہیں، الصلاۃ جامعۃ، او لوگو نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ اور آپ نے واپس آ کر مینارے کی طرف دیکھا جس کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی، فرمایا او مسجد کے مینارے، او مسجد کے، یار کیوں نہیں یہ حضرت علی کی سیرت پڑھتے، کیوں نہیں یہ باتیں بیان کرتے؟ آپ نے اس مینارے پر جس پہ کھڑے ہو کر اذان دی، کہا مسجد کے مینارے، مسجد کے مینارے کو خطاب کیا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا او آسمان کے تارے، توجہ کرنا، او مسجد کے میناروں، او آسمان کے تارے۔ اس کے بعد آپ نے گفتگو کی، آپ نے فرمایا گواہ رہنا، مسجد کے میناروں گواہ رہنا، آسمان کے تاروں گواہ رہنا، اللہ کی بندگی کا وقت آیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا وقت آیا ہو، اور علی زندگی میں ایک بار بھی غافل نہیں ہوا، وقت پر حاضر ہوا۔ یہ ہے حضرت علی کا سٹائل، یہ ہے حضرت علی کا سٹائل۔ فرمایا مسجد کے میناروں، جے مسجد کا منہ نہ ویکھیا ہوئے، میں ہے ملانگا، تیری ملنگی نو کنجے پاڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا
ओ मस्जिद के मीनारों, ओ आसमां के तारों, गवाह रहना खुदा को सजदा करने का वक्त आया हो। अली जिंदगी में एक रात भी गाफिल नहीं। ये है सीरत हजरत अली की, क्या बात, ये है मकाम हजरत अली अल मुर्तजा का। अरे सूटे शूटे ला के, कड़े पा के, छापा नौ पा के असी अली दे मलांगा, तुसी अली दी धोई नहीं करते। बेशक ए पा के ना 10-12 छापा ते चप्पा चप्पा मैल जड़ी ते कड़े पा के ते रंग बरंगियां गल च तस्बीहां पा के असी अली दे मलांगा। अली दे मलांगो ते सरगी उठो पता ते लगे आखो ओ मस्जिद दे मीनारों, आसमान दे तारों, कदे सानू मस्जिदों बाहर पाया जे, असी फिर आखा ने तुहानू कदे मसीती वेखी। ये वो जुल्म है जो हो रहा है। हजरत अली अल मुर्तजा का नाम लेकर, हजरत अली अल मुर्तजा का नाम लेकर दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है। और असी लोग उन्हें पहुंचे आप साढ़ने ते जो दे खिलाफ कोई गल करे तो असी आंदे असी इहनूं मनदे ही नहीं। तू ना मन ते गल है ना कोई मन्ने गल है ये जेड़ा अली दा नारा लाने वाला बेनमाजी हो सकदा नहीं। बस ते जे अली दा नाम लैके बेनमाजी है ना वो फराडी है। तवज्जो करो, हजरत अली ने फरमाया खूह होवे भंडर खूह, भंडर खूह, भंडर खूह का कुरान पाक से जिक्र है। इस वास्ते मैं ठेठ लफ्ज बोलिया, वो खूह जिदा पानी ना पीता जाता हो, वो वीरान हो गया हो, उसका पानी का चश्मा बंद हो गया हो, सोता फुटता ना हो, वो भंडर खूह जिन्हों असीं अपनी जुबान च आखते हैं, वो होवे ओहदे विच भंडर खूह च एक कतरा शराब डिगे ते फिर उस खूह च भरती पा छड़ी, फिर उस खूह च भरती पा छड़ी, उस भरती दे उत्ते उतले सिरे ते घाह जमे ते ओ घाह कोई गाय खाए, गाय दुध दे ते कोई बंदा अली नूं आखे भी इहदा दुध पी, फरमाया मैं अली पीण वास्ते तैयार है। दसो ना सूटे भंग दे लाण आए, दसो ना, आओ ना साडे सामने गल करो। ओए मच ला के भंगा पिला के लोगों के अकीदे खराब करने वाले, औलादां नूं खराब करने वाले तुहाडे इलम च होवे या ना होवे। मैं एक पीर नूं मिल गया, मेरी आवान शरीफ वाले बुजुर्गां ड्यूटी लाई तो उन्हें कुत्तियां दे गल च भंग पाई। मैं क्या ऐ की पाया, पता मैनूं ऐसी भी है भंग ऐ परो के ना हार की तरह। मैं है सरकार है की कीता जे, मक्खी नहीं लगती, तेरी दनाई तू कुर्बान, तेरी दनाई तू कुर्बान। भंग पींदा होवे ते दूजी छाप पांदा होवे, गल सुनो मेरा मसला। ऐसियां 8-8 छापां पाइयां ने ते साईं हरी पहुंचे। इस्लाम विच दूजी छाप पाण दी गुंजाइश नहीं। 2 छापा नहीं मर्द पा सकता, एक पाएगा भी चांदी दी पाएगा तो 3 अरशां दी पाएगा। 8-8 कड़े ते रंग रंग दियां जनाब ऐटियां छापां पाइयां ने ते बदमाशो रसूलुल्लाह दी शरीयत दा मजाक उड़ांदे हो। ते उंज दे चंगी कड़े लोए आराम ही लोया पाना। मैं घड़ी पांदा सी सीको, सारी जिंदगी मैं सीको घड़ी पाई बार हुआ। एक मजजूब ने कहा भी ये खिलाफे तकवा है, उस तो बाद मैं नहीं पाई। मैनू इत्थे नाल झंडे दे एक मुंडे ने बाहरों तोहफा लिया के दित्ती घड़ी। मैं क्या एक बारी पा लेना, दूजे दिन पा के नहीं आवना, एक बारी तेरे दिल नूं ठंडा कर तो ला हट। ठीक छापा एक छाप पा सकता बंदा, ऐसे चटवैड़ फिरदे ने पे रंग बरंगियां छापां पाइयां दे रूप चढ़े। ठीक है, जे इहदे विच मलंगी होंदी हजरत अली अल मुर्तजा पांदे, फारूक आसम पांदे, काली कमली आले पांदे। जे कड़े पाया ए फराड, ए कड़े 1500 दे कड़े खरीदने ने काम कीते। जेहड़ी शै पानी हराम ओहदे तों शफा कित्थों? ओए टीवी ते मशहूर आउंदियां ने ओ जैली ओ एजेंसियां, ए कड़ा पा लो गोड्यां च दर्द नहीं रहन लगा, ए पा लो फलानी शै नहीं रहन लगी। सीधी गल करो, खुदा की बंदगी करो, दी बारगाह च हाथ उठाओ, मुश्किल कोई रह नहीं।
ਇਹ ਫਰਾਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚਰਸੀਆਂ ਭੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਾਡੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਚੁੰਮ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਦੇ? ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਬਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अन्हु ने आखिरी रात भी बांग आखी। कोई आवेगा दावा करे मैं अली का होए पसिया ने चल बांगा है ते बांग विच भी हजरत अली दी धोई करदे हो। बांग विच भी हजरत अली दी धोई करदे। की वाला आखदे ने अली वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह भी अली अल्लाह दा वली है। सियाने आ इंज ना करो साडे अली नाल जाती ना करो, साडे अली नाल जाती ना करो, इंज ना करो। अली सिर्फ वली नहीं, अली दी ते गली विच कोई लंघ जाए तो वली बन जाता है। सुभान अल्लाह। ओ सुल्तानुल औलिया है, ओ सुल्तानुल औलिया। छोटा अकीदा, छोटी सोच। हजरत अली अल मुर्तज़ा मैं आयत पढ़ी सी, हुदल लिल मुत्तकीन, आप मुत्तकियां दे इमाम ने। हजूर ने फरमाया लोग सारे जन्नत मंगदे, या अल्लाह मैनू जन्नत नहीं, या अल्लाह मैनू जन्नत नहीं, ते रोज जन्नत आखदी है या अल्लाह मैनू अली नहीं, मैनू अली नहीं। अब मेरे हाल ध्यान करो, हजूर ने फरमाया मेरा एक सहाबी है मिकदाद बिन असवद, ओदे नू जन्नत रोज आखदी है कि जदों ओ दुनिया तो आवे ते मेरे चाहे। फरमाया मेरा अली है। सैद बिन अरकम में हजूर ने सहाबा दे नाम ले, फरमाया आज जन्नत मंगदी है, ऐ मैनू लभने चाहिए। ते शान ते है बड़ी अल्लाह ताला अज दे उन्हां दे यौम पैदाइश दा सदका मैनू ते तुहानू ज़ाहिरी ते बातनी बीमारियां तो शिफा अता फरमाए। साडा वो आसरा ने, लेकिन याद रखियो गल भुलेखे च ना रहियो। उन्हां दा तरीका मैं तुहाडे सामने रखिया, बेशक उन्हां दा तरीका तुहाडे सामने रखिया कि वो ते बांगा आखदे सन यार, वो ते गली गली फिर के आखदे सन आओ नमाज पढ़ो, आओ नमाज पढ़ो। ते जेड़ा आखे मैं तुहाडी भी पढ़ छड़ी ते मेरी इत्थे हुंदी नहीं, मेरी उत्थे हुंदी है ना फिटे अपना अपना हाल वेख तेरा हाल की ऐ कोई आखे पीर मैं तुहाडी भी पढ़ सकी। वाह जड़िया जेड़ा पीरां दा पीर है वो नहीं पढ़ सकिया। गुमराही को बचो, भैड़िया रस्तियां को बचो, भैड़िया बंदियां को बचो, अकीदा सुथरा रखो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वलियां दे सुल्तान ने, वलियां दे मुत्तकीन दे इमाम ने। आवे ना साडे नाल कोई पेड़ पाया कि असीं आने आओ अली दी असीं भी शान बयान करने आ, तुसीं भी जे त्रीजा लफ्ज़ तुहाडा टुरिया ते गल करिए। सही गल समझ। इस वास्ते अपने अकीदे बचाओ ते इस सिखण वालियां गल्लां सिक्खिया करो। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।